السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کے ٹی انڈیا کے نئے پروگرام خبر و نظم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شہاب الدین ثاقب قاسمی۔ اس پروگرام میں ہم ہندوستان کے اہم اور سلگتے ہوئے موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔ ہمیں آپ کی رائے اور مشورے کا انتظار رہے گا۔ آج ہم بات کریں گے بی ایس پی کے رکن پارلیمنٹ جناب قمر دانش علی کے ساتھ ہندوستان کی نئے پارلیمنٹ میں جو سلوک ہوا اس پر ہندوستان بھر کے ملی قائدین کیا سوچتے ہیں اور کیا خیال رکھتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ آواز دور تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے آخری دن یعنی جمعرات 22 ستمبر 2023 کو لوک سبھا میں بی ایس پی کے رکن پارلیمنٹ قمر دانش علی کے ساتھ توہین آمیز سلوک اور انہیں دہشت گرد کہے جانے پر ملک بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ ساتھ مسلم قائدین نے بھی اس واقعے کو انتہائی شرمناک بتایا ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رمیش بھدوڑی کے خلاف مسلمانوں کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے توسط سے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بھدوڑی پر سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادھر دانش علی نے اپنے قتل کیے جانے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں تک مل رہی ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کے باہر میری لنچنگ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لوک سبھا اسپیکر اس پورے معاملے کی غیر جانبدارانہ جانچ کریں۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت کی انتہا ہے جو اب پارلیمنٹ تک جا پہنچی ہے۔ یہ ملک کی جمہوری تاریخ میں ایک شرمسار کر دینے والا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلم ممبر پارلیمنٹ کے خلاف اس طرح کی زبان کا استعمال یہ باور کراتا ہے کہ عام مسلمانوں کو تو جانے دیں، اب مسلمانوں کے منتخب نمائندے پارلیمنٹ میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین بہار کے صدر اختر الایمان نے رمیش بھدوڑی کی ہیٹ اسپیچ کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح بی جے پی نئی پارلیمنٹ میں نئے بھارت کی تصویر پیش کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت افسوسناک ہونے کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی ہے۔ اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ صرف قمر دانش علی کو ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سبھی مسلمانوں کو گالی دی گئی ہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے کہا کہ میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رمیش بھدوڑی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بی جے پی کا چہرہ ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ بھدوڑی نے ملک کو دکھا دیا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہماری زبان اور اقلیتوں کے لیے ہماری سوچ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جمہوریت کا مرکز کہلانے والی جگہ پر ایسی گھٹیا زبان کا استعمال ہوگا۔ مولانا محمود مدنی نے ملک میں مسلمانوں کی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا کے مسلمان اس سے پریشان ہیں اور وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو اتنی بڑی تنظیم رکھنے کا کیا فائدہ۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کر ملک کی اکثریتی برادری کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہی ہیں۔ یہ صرف ایک برادری کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے ملک اور سماج کا مسئلہ ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمیں کھلم کھلا بزدل اور دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اس پر نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک کے مسلمان ہندوستان کے علماء و قائدین کے کردار پر اب مسلسل سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو اتنی بڑی ملی تنظیم رکھنے کا کیا فائدہ۔ جماعت اسلامی ہند کے نیشنل سیکریٹری کے سہیل نے کہا کہ رمیش بھدوڑی نے لوک سبھا میں جو نازیبا زبان کا استعمال کیا ہے اس سے ملک کا ہر شہری
خود کو تذلیل محسوس کر رہا ہے اور بہت ناراض ہے۔ اس سے پارلیمنٹ کا وقار مجروح ہوا ہے۔ ایک مسلم رکن پارلیمنٹ کو نسلی گالیاں دینا اور اس کی مذمت نہ کرنا بھی بہت بڑی بددیانتی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پورے مسلم سماج کے وقار کو ٹھیس پہنچی ہے اور یہ مسلمانوں کے تئیں دل میں پائی جانے والی نفرت کو اجاگر کرتا ہے۔ مولانا اعجاز عرفی قاسمی نے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ کو فوراً برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک فرقہ پرست عناصر دبی زبان سے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے تھے، لیکن اب جمہوریت کے مندر میں ایک رکن پارلیمنٹ یہ زبان استعمال کرتا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک اور ہندوستانی جمہوریت، آئین اور ہندوستانی پارلیمنٹ پر ایک بدنما داغ ہے۔ اس سے پوری دنیا میں ملک کی شبیہ خراب ہوئی ہے۔ آج کے خبر و نظر میں بس اتنا ہی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور خدمت خلق کے امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ خوشیاں بانٹنے کا یہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ بہت شکریہ۔